شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہے سندھ سے۔ ارم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر لیا۔ وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ ہم لوگوں نے ابھی وہ گھر خریدا نہیں تھا، ابھی وہ گھر ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا تھا۔ میرے ابو کا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ کچھ عرصے کے بعد وہ گھر خرید لیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا پرانا گھر سیل کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے نیا گھر لینا تھا۔ وہ گھر جو تھا وہ گھر بہت پیارا اور بہت بڑا گھر تھا، حویلی نما وہ گھر تھا۔ ہم لوگ سب بہنیں بہت زیادہ خوش تھیں اس گھر میں جا کر۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 10-15 دن ہی گزرے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا یعنی ایک جگہ سی تھی جہاں پر آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، کوئی پودے لگا سکتے ہیں، سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر بہت پیارے پیارے پھول لگائیں گے، پودے لگائیں گے اور کچھ جگہ پر ہم لوگ کچھ حصے پر سبزی بھی لگائیں گے۔ وہاں پر آلریڈی ایک بہت بڑا درخت تھا۔ جب ہم لوگوں نے اس درخت پر غور کیا، اس کے پاس گئے تو پتہ چلا وہ املی کا درخت تھا۔ یہ ہم لوگوں نے زندگی میں پہلی بار املی کا درخت دیکھا تھا۔ املی ہم لوگ اوبویسلی اکثر چیزوں میں یوز کرتے ہیں، کھانے میں یوز ہوتی ہے، کھاتے ضرور تھے، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ املی کا درخت کیسا ہوتا ہے۔ کافی بڑا وہ درخت تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہ درخت دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے اس درخت کو دیکھ کر۔ اس کی چھاؤں بھی بہت زیادہ گھنی تھی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ اسی طرف گزرتا تھا، وہ جو املی والا جس طرف درخت تھا اور وہ جو پلاٹ تھا۔ امی اکثر کہتی تھی کہ تم لوگ چھت پر چلی جایا کرو، باہر صحن میں بیٹھ جایا کرو، تم لوگ اس کچے سے پلاٹ میں بہت زیادہ بیٹھتی ہو۔ ہمیں وہ جگہ بہت اچھی لگتی تھی، وہاں پر گراس بھی ہوتا تھا، کچھ ہم نے پودے بھی لگائے، کچھ سبزیاں بھی لگانی شروع کر دی۔ ایک دن میں اور میری بہن ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر اپنی سبزیاں دیکھ رہے تھے، ان میں کچھ پر پتے لگ گئے تھے، تو ہمیں ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی ہو۔ ہنسنے کی آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی لڑکی ہنستی ہے۔ تو میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ مریم تم نے آواز سنی ہے؟ میری بہن نے یہ کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے۔ ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگوں کی تیسری بہن ہوگی، وہ اکثر شرارتیں کیا کرتی تھی۔ ہم لوگ اس کا نام لے کر اس کو تنگ کرنے لگے کہ ہمیں تنگ مت کرو۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈ ہونے لگی تو ہم لوگ اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا ہم لوگوں نے اس پلاٹ کا۔ اس سے جا کر پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں میں تو اس طرف آئی ہی نہیں ہوں، میں تو امی کے ساتھ ادھر باہر بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی طرح سے کام چلتا رہا۔ کبھی ہم لوگوں کو وہاں سے کوئی آواز آ جاتی تھی، 1 سے 2 دفعہ کچھ پرچھائیاں بھی دکھائی دی، لیکن ہم لوگوں نے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ جب اس درخت کے اوپر پھل لگا، املی لگی، املی پک گئی، ہم لوگوں نے امی سے چھپ کر یہ کہا کہ ہم لوگ اوپر چڑھ کر املی اتاریں گی۔ ہم لوگوں نے ایک چارپائی لی، اس کو اس درخت کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر ہم لوگ جب چڑھ کر املی توڑنے لگے، میری ایک بہن نیچے کھڑی تھی، میں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور میری بہن مریم نیچے کھڑی تھی۔ جیسے میں املی توڑ کر پیچھے پلٹی، میں نے اپنی بہن مریم کے پیچھے بے تحاشا بھیانک چہرے والی ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ عورت تھی، لڑکی تھی، وہ اتنی خوفناک تھی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک چہرہ ہارر موویز میں بھی نہیں دیکھا۔ میں چیخنے لگ گئی، مجھ سے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ میں اس کو کیسے ایکسپریس کروں کہ تمہارے پیچھے کون ہے، میں بس اشارے کر رہی تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید امی آ گئی ہیں یا ابو آ گئے ہیں، تو اس لیے یہ ڈر گئی ہے بہت زیادہ۔ ہم لوگوں نے وہ جو چارپائی نیچے کھڑی کی ہوئی تھی، اس نے وہ پیچھے ہٹی تو وہ چارپائی ایسے نیچے زمین کے اوپر جیسے جا کر گری اور وہ جیسے بچھاتے ہیں ویسے بچھ گئی۔ ابھی وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی تو وہ جو اس کے پیچھے لڑکی کھڑی تھی وہ اتنی خوفناک چہرے والی ہنس رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ مجھے املی کے درخت کے اوپر سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے۔ میں اس چارپائی کے اوپر گری، اس چارپائی کے ایک کنارے پر لگ کر جو لکڑی ہوتی ہے، میں زمین پر گری۔
میری ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹ آئی. اللہ کا شکر ہے فریکچر تو نہیں ہوا، لیکن میری ٹانگ میں درد بہت تھی. میں چیخ رہی تھی، اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا. امی آئی، میری بہن آئی. ان لوگوں نے جب دیکھا تو میں رو رہی تھی. بڑی مشکل سے مجھے اٹھایا. امی نے ہمیں بہت ڈانٹا، میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا درخت کے اوپر نہ چڑھنا، تم لوگوں نے پھر میری ضد کی ہے. جب میں کچھ نارمل ہوئی، کچھ درد میں کچھ کمی آئی، پین کلر وغیرہ لیے، تو میں نے بتایا کہ میں نے وہاں پر اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنی چہرے والی لڑکی کو کھڑے دیکھا ہے. وہ اتنی خوفناک تھی، اس کا عجیب و غریب بھیانک چہرہ تھا. اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں جیسے باہر نکلی ہوں، اتنے لمبے لمبے اس کے دانت تھے، بال کھلے ہوئے تھے. بہت خوفناک جلا ہوا چہرہ تھا اس کا. ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میری بہن کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو. میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے وہ باقاعدہ دکھائی دے رہی تھی. امی نے یہ کہا کہ بس اس بات کا ذکر کسی کے آگے نہیں کرنا، اور نہ ہی تم لوگ اس پلاٹ میں جاؤ گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم تینوں بہنوں کا ایک کمرہ تھا، امی ابو کا ایک کمرہ تھا. اب رات کا ٹائم تھا، ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں تھی. مجھے بہت درد ہو رہا تھا. میں نے پھر میڈیسن دی، اس سے مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی تھی. جو میری بہن مریم تھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی یہ بات سن کر. تقریباً رات 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا. بہت سخت سردی تھی. اس پلاٹ کی طرف جو دروازہ لگا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا، جیسے گیٹ ہوتا ہے. وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی. جب وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میری بہن رابعہ کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو مریم کمرے میں نہیں تھی. اس نے فوراً سے مجھے جگایا اور یہ کہا کہ مریم کمرے میں نہیں ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ باہر گئی ہوگی، کچن میں گئی ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے پلاٹ کا دروازہ کھلا ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ مریم بھلا وہاں پر اتنی رات کو کیوں جائے گی، وہ تو پہلے ڈری ہوئی ہے. میری بہن نے کہا کہ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، کچن کی ونڈو سے دیکھتی ہوں. کچن بھی اسی طرف بنتا تھا، اس پلاٹ کی طرف کچن کی ونڈو بھی تھی. جیسے میری بہن رابعہ نے جا کر کچن میں سے دیکھا تو جو باہر کا منظر تھا وہ اتنا بھیانک تھا. میری بہن مریم جو تھی وہ املی والے درخت کے نیچے کھڑی تھی، اور املی والے درخت کے نیچے اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑی ہوئی تھی. جو لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ وہی مخلوق تھی جس کو میں نے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے. مریم اور وہ اس املی والے درخت کے اوپر زور زور سے ہاتھ مار رہے تھے. مریم کے بال کھلے ہوئے تھے. جیسے میری بہن رابعہ نے یہ منظر دیکھا اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. اس کی چیخیں سن کر امی ابو جاگ گئے، ڈر گئے، باہر بھاگے. اللہ نہ کرے کہ باہر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ خوف زدہ ہو گئے. باہر نکلے تو رابعہ جو تھی وہ کچن سے باہر چیخیں مارتی ہوئی آ رہی تھی. اس نے امی کو بتایا کہ جا کر دیکھیں مریم کیا کر رہی ہے. جب امی نے جا کر دیکھا تو امی کو بھی وہاں پر ایک وجود نظر آیا. اس کی امی کی طرف کمر تھی، کافی لمبے اس کے بال تھے. مریم امی کے بالکل سامنے آ گئی. مریم کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا. وہ زور زور سے درخت کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہی تھی. اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے زور سے درخت کے اوپر اپنے ہاتھ پٹک رہی ہے. اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں. امی نے مریم کو آوازیں دینا شروع کر دی. گیٹ ایسے تھا جیسے گیٹ باہر کی طرف سے بند ہے، جبکہ پلاٹ میں اس کا کوئی آگے سے کنڈی کا سسٹم نہیں تھا. اگر ہم لوگ وہ پلاٹ والا دروازہ کھولتے تھے اس کے آگے اینٹ رکھنی پڑتی تھی کہ وہ بار بار ہوا کی وجہ سے جا کر بجے نہ. وہ دروازہ کوئی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. ادھر سے ابو کھینچ رہے تھے اس دروازے کو. جیسے ابو نے آ کر کرسی پڑی، باقاعدہ محسوس ہوا کہ دروازے کو کسی نے چھوڑ دیا. ابو باہر بھاگے، امی پیچھے بھاگی، پلاٹ کی لائٹ جلائی. مریم کو تو ہوش ہی نہیں تھا. اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ عجیب ہوا تھا، نیلے رنگ کے ہونٹ ہوئے تھے. اس کے ہاتھ بہت زخمی ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا. امی ابو اس کو اندر لے کر آئے. تھوڑی دیر وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کو سکتہ سا ہو گیا. بس چہرے سب کے دیکھے جا رہی تھی، بول نہیں تھی رہی. امی ابو نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا، اس کے ہاتھ صاف کیے. اس کے ہاتھوں کے اوپر کافی زخم آگے تھے. اس کو درد کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا. اس کے اوپر ان لوگوں نے کچھ مرہم وغیرہ لگا کے پٹیاں باندھ دی دونوں ہاتھوں پہ. تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو مریم کو جیسے کچھ جھٹکا سا لگتا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا. روتے روتے بہت زیادہ ڈر گئی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گی. امی نے پوچھا تم کس کی بات کر رہی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی تھی؟ تم نے اپنے ہاتھ دیکھے، اس کو ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا تھا. امی نے جب یہ پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی. جیسے ہی میں گہری نیند میں تھی تو کمرے کا دروازہ کھلا. مجھے لگا کہ آپ آئی ہوگی ارم کو دیکھنے کے لیے. تبھی میرے سر والی سائڈ کے پاس آ کر ایک لڑکی کھڑی ہو گئی. وہ بہت بھیانک تھی. اس نے میری طرف دیکھا، اس نے میرے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی. جب وہ مجھے پلاٹ میں لے کر گئی اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا.
اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو. اس درخت کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارنے ہیں. اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، بہت کالے اور ڈراؤنے ہاتھ تھے، اور وہ زور زور سے درخت کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہی تھی. یہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ مار رہی تھی. اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کے کنٹرول میں تھی یا اس پر اس کا سایہ تھا. جو بھی تھا، میری بہن نے بتایا کہ ہم نے اس طرح سے تمہیں دیکھا تھا. ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اس کے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد تھی. پہلے میرے ٹانگ کا مسئلہ، پھر اس کے ہاتھوں کا مسئلہ بن گیا. امی ابو بہت پریشان ہو گئے. ابو نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ گھر کل ہی چھوڑ دیں گے، ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا جہاں پر میری بیٹیوں کے ساتھ یہ مسئلہ بننے لگ گیا ہے. خیر ہم لوگ سارے اسی کمرے میں تھے. امی بھی ہمارے پاس ہی آ گئی. ابھی تقریباً اس واقعے کو آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا. 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا. سخت سردی تھی. بہت زور زور سے پلاٹ کا دروازہ کسی نے بجانا شروع کر دیا. کوئی اس کو کھٹکھٹا رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ادھر کون ہے. آوازیں نکال رہی تھی وہ عجیب عجیب آوازیں. بلی کی آوازیں ہوتی ہیں جیسے، کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں ہوتی ہیں جیسے، ایسی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، امی نے سورۃ یاسین پڑھی. ابو الگ پریشان، ہم لوگ الگ پریشان. ساری رات ہم لوگ نہیں سوئے. فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی. ایک دم سب کچھ تھم گیا جیسے کچھ ہے ہی نہیں. جیسے ہی 7-8 بجے کا ٹائم ہوا، ابو نے فوراً سے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی اور یہ کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا. اس گھر میں آسیب ہے، جنات ہیں اس املی کے درخت پر، اور ہماری بچیوں کو وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، ہم اس گھر کو آج ہی چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس کو نہ کوئی بات آئے اور نہ جائے. وہ کہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر پہلے بھی فیملیز رہ کر گئی ہیں، بس 1-2 سال سے یہ گھر خالی ہے. یہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا. وہ گھر پچھلے 10 سال سے خالی تھا. ہمیں دینے سے پہلے اس نے صفائیاں کروا دی، وائٹ واش کروا دیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گھر 10 سال سے خالی ہے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس گھر کے ساتھ رائٹ سائڈ پر بھی خالی پلاٹ تھا، لیفٹ سائڈ پر بھی خالی پلاٹ تھا، اور اس کے آگے جو گھر تھے وہ بھی زیر تعمیر تھے. اس سے آگے جو گھر تھا وہ آباد تھا. ہم لوگوں کو یہی تھا کہ شاید لوگ گھر بناتے ہیں، کچھ کے پلاٹ ویسے لے کر رکھے ہوتے ہیں. بیک سائڈ پر بھی ایک گھر تھا، ان سے ہم لوگوں کا کوئی انٹریکشن نہیں تھا. ابو جی نے شام تک سارا کہا کہ آج ہی ہم نے یہ گھر چھوڑ دینا ہے. اب سامان وغیرہ اٹھانا تھا اتنی جلدی تو ساری پیکنگ نہیں ہو سکتی تھی. ابھی سارا سامان کھلا بھی نہیں تھا. میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے دورے پڑ رہے ہیں. امی نے یہ کہا کہ ہم لوگ آج رات یہاں پر نہیں رہیں گے، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی خالہ کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم لوگ خالہ کے گھر آ گئے. خالہ کے محلے میں ایک مدرسہ تھا تو وہاں پر ایک خاتون تھی، وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی. ان کے پاس دم کروانے کے لیے میری بہن کو لے کر گئے. انہوں نے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے اوپر بہت سخت سایہ ہو چکا ہے کسی چیز کا، اس کا علاج کروائیں، ورنہ یہ دورے اگر اس کو اس طرح سے پڑھنے شروع ہو گئے تو وہ مخلوق کی حاضری شروع ہو جائے گی. پہلے دورے پڑتے ہیں پھر وہ مخلوق حاضر ہونے لگ جاتی ہے. اس عورت نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک عامل ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں، میں اس مخلوق کو نکال نہیں سکتی. میری بہن کو سب بخار، ہاتھوں سے خون بہنا، کچھ کھا نہیں سکتی تھی، ہاتھوں میں درد ہوتا تھا، چیخیں مارتی تھی، بخار بھی بڑا سخت تھا، اور بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے وہ لڑکی بار بار نظر آتی ہے. کبھی کہتی تھی مجھے دروازے میں کھڑی نظر آتی ہے، کبھی کہتی تھی مجھے صحن میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے. یہ خالہ کے گھر کی بات ہے، ادھر بھی اس کو وہ نظر آ رہی تھی. اگلے دن میری خالہ امی اور ابو اس کو لے کر وہ جو عامل انہوں نے بتائے تھے وہاں پر چلے گئے. وہاں پر گئے تو وہ ایک بزرگ عامل تھے، انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر تو بہت سخت مخلوق کا بسیرا چڑیل ہے. اس کے اوپر جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، وہ اس کو نقصان دینے کی کوشش کرے گی. ابھی دورے پڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس کی حاضری ہو. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس مخلوق کو اس کے اوپر حاضر نہیں کروں گا. انہوں نے ایک تعویذ دیا اور ایک انہوں نے کالے رنگ کا کپڑا جو تھا وہ اس کے ماتھے پر باندھ کر اوپر کچھ تعویذ لکھ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ 7 دن تک یہ کپڑا اترنا نہیں چاہیے، 7 دن کے بعد آپ لوگوں نے ادھر آنا ہے. بڑی ہی حفاظت کی کہ وہ کپڑا نہ کھلے. اس کے سر میں بڑا درد ہوتا تھا اس کپڑے کو باندھنے سے، لیکن ہم نے اس کو اتارنے نہیں دیا. 7ویں دن وہاں پر لے کر گئے. انہوں نے پھر پڑھائی کی. انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق اس کے اوپر سے ہٹ چکی ہے، اگر میں ایک دفعہ اس کو حاضر کر لیتا تو اتنی جلدی اس نے جان نہیں چھوڑنی تھی. ہم لوگ اتنا ڈرے. ان 7 دنوں کے اندر اندر وہ گھر بھی خالی ہو گیا. میری بہن کچھ عرصہ بیمار رہی، کچھ عرصہ خوف زدہ رہتی تھی، اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئی. میری ٹانگ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی. یہ جو واقعہ تھا ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آیا، ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس غیر مرئی مخلوق کے بھیانک چہرے کو، اس کے بھیانک روپ کو دیکھا ہے.
جو دل دہلا دینے والا تھا۔ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احرام آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام روبی ہے۔ روبی کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے کیٹرنگ کا بزنس سٹارٹ کیا۔ ہم لوگ کیٹرنگ بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ ہم لوگ فوڈ ڈیلیوری بھی کیا کرتے تھے۔ سٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو اس کام میں کچھ پریشانیاں ہوئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کام میں بہت زیادہ اچھے سے موو کرنے لگے۔ ہم لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہونے لگا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کو ایک فارم ہاؤس پر ایک آرڈر ڈیلیور کرنا تھا جس میں ہم لوگوں کو کھانا بھی دینا تھا اور کیٹرنگ بھی کرنی تھی۔ پوچھتے پوچھتے جب ہم لوگ اس فارم ہاؤس پر گئے، وہ کافی زیادہ دور دراز جگہ تھی، شہر سے ہٹ کے تھا۔ ہم نے وہاں پر ان کو کھانا ڈیلیور کیا، ان کا کیٹرنگ کا بھی سارا کام کیا۔ تو وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں دیر ہو گئی۔ ہم لوگ اپنی گاڑی میں تھے، ہم لوگ ایک کچے راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر ہم لوگوں نے چلتی ہوئی ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، تو ہم لوگوں نے گاڑی روکی کہ پتہ نہیں کون ہے، مدد نہ چاہیے، وہ بوڑھی بزرگ عورت ہے، مغرب ہونے والی ہے، کہاں اکیلی پھرتی رہیں گی، ہم ان کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے گاڑی روکی، میرے ہسبینڈ باہر نکلے، میں بھی باہر نکلی، بوڑھی اماں کو دیکھا تو وہ ہماری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم لوگ کھانے پکانے کا کام کرتے ہو نا، اور ساتھ میں تم لوگ کیٹرنگ کا کام کرتے ہو۔ ہم لوگ بڑے حیران کہ ان کو کیسے پتہ چلا ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی میں ادھر پاس ہی گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہم نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ کام تو کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی دیہاتوں میں گاؤں میں نہیں جاتے، ہم لوگ شہروں میں کام کرتے ہیں، یہ تو ادھر فارم ہاؤس پر ہم لوگ آئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آگے سے وہ بڑے ڈراؤنے انداز میں ہنسنے لگ گئی۔ تو کہنے لگی، ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ غصے میں آ گئی اور بہت اگریسو وے میں کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم لوگوں کی مدد نہیں چاہیے، چلے جاؤ یہاں سے فوراً۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ایک دم سے نا اس کی آنکھیں بہت عجیب سی ہونے لگ گئی، جیسے اس کی آنکھوں کا سائز بڑھنے لگ گیا۔ ہم لوگ ڈر کے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں، پتہ نہیں اتنے غصے میں کیوں آ گئی، ہم تو مدد کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ہم لوگ فوراً سے گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیونگ مرر میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ مخلوق، وہ عورت بوڑھی ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، جیسے کیسے کر کے ہم نے وہاں سے گاڑی نکالی۔ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگوں نے کسی فارم ہاؤس پر کسی دور دراز علاقے میں جا کر فوڈ ڈیلیور نہیں کیا، نہ ہی کیٹرنگ کی۔ اس راستے پر اس وقت مغرب ہو چکی تھی، وہ جنات تھی، چڑیل تھی، جو بھی تھی، وہ اس کو سڈنلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہوتے دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی toshinrek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ نوشین ڈیلی روٹین پر میں ڈیلی ولاگس پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم میری سسٹر کا جو چینل ہے ہارر ناولز آفیشیل، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔